اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینال غسل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم درود محمد وعلى محمد اللہ نے اپنے حبیب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو موضوع عطا کی ہیں، ایک قرآن اور ایک علی ابن ابی طالب۔ قرآن کو بھیج کے اللہ نے دعویٰ کرا دیا اس کی مثل کتاب لے آؤ، سارے جن و انس مل کے پھر ہلکا دعویٰ کیا چلو ایک سورہ لے آؤ، پھر اور ہلکا کر دیا ایک آیت لے آؤ، سورہ کوثر لٹکوا دی، نہیں لا سکے، لفظوں میں آیات میں کوثر آ جائے تو اس کی نظیر نہیں لا سکتے، اور جو کوثر کا وجود بن کر آ جائے اس کی نظیر کیسے لا سکتے ہیں؟ اس لیے مولا متقیان کے لیے اللہ نے خود کہا کہ دعا مانگو۔ رسول کی تمنا رہی ہوگی علی کے لیے، لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب دعا مانگو۔ ہم نے ہر نعمت آپ کو بغیر مانگے دی ہے، لیکن علی نہیں دیں گے جب تک دعا نہیں مانگو گے۔ جناب موسیٰ نے بھی دعا مانگی ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وہاں ہے قالا یعنی تمنا موسیٰ تھی، موسیٰ نے کہا دعا مانگی، لیکن ختم مرتبت کی دعا میں قالا نہیں ہے، وہاں ہے قل، پڑھا جاتا ہے وہ قل کو رے مشدد ہے، یعنی اللہ آداب دعا بھی خود بتا رہا ہے۔ معلومہ کہ اتنا کوئی قیمتی گوہر ہے کہ جس کو عبادتوں سے رات کو کہہ رہا ہے کم اٹھا کر، آج اس کے لیے علی کے لیے ہاتھ پھیلوا دیے۔ میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگو گے تو ایک گوہر عطا کروں گا۔ آواز دعا بڑی حسین لفظوں کے ساتھ اللہ نے کرائی،
قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے حبیب دعا ایسے مانگیے، سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ باہر نکال، واجعل لی، تو قرار دے میرے لیے، تو قرار دے۔ اب علی بن کر جا رہا ہے، وہ اللہ کا بن کر آ رہا ہے، اللہ قرار دے رہا ہے، من لدنک، میرے لیے تو قرار دے، من لدنک، اپنی بارگاہ سے، سلطان نصیرا، جو سلطان بھی ہو اور نصیر بھی ہو۔ سلطان بمعنی بادشاہ کی نہیں ہے، کیونکہ لفظ معجزہ جسے ہم کہتے ہیں کہیں پورے قرآن میں نہیں ہے، یہ نیب البدل لفظ ہیں، کہیں برہان آ گیا، کہیں آیت آ گئی، کہیں سلطان آ گیا۔ سلطانن بھی ہو اور نصیر بھی ہو، ناصر نہیں کہا، کیونکہ ناصر کبھی مدد کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا۔ میرے اللہ ایسا نصیر دے، مسلسل نصرت کرے، یعنی علی سے لے کے مہدی تک دعا میں شامل ہو گئے۔ ایک اب آپ سمجھے کعبے میں علی کیوں پیدا ہوئے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کی فضیلت بڑھ گئی، علی کی فضیلت بڑھ گئی۔ علی جہاں بھی پیدا ہوتا علی رہتا۔ یہ تو کعبے کو بیت اللہ بنا دیا علی اور اس کی ماں نے، کیونکہ بیت کے لیے شرط ہے کہ اس میں 3 شب و روز کوئی گزارے، اس لیے بیت بن گیا۔ قرآن نے اس کو بیت کا دار نہیں کہا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا اول وضع کیا گیا بیت بکہ میں، پرانا نام مکہ کا، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ جوف کعبہ میں رہی ہے علی کی ماں، 3 شب و روز بیت میں رہی ہیں جوف کعبہ میں۔ اس حالت میں مسجد حرام میں عورت جا سکتی ہے؟ اور کئی روایت دکھا دیجئے کعبہ پاک کیا گیا ہو، معلوم ہوا کہ دونوں کے دونوں اس منزل طہارت پر تھے۔ اب اس سے آگے میں جا بھی نہیں سکتا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کس منزل پر ہے۔ تمام مورخین نے لکھا یہ سابق علی الاسلام ہے، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئی، ملت ابراہیمی پر تھی، اعلان نبوت کے بعد ادھر سے ادھر آ گئی، تو جو ادھر سے ادھر آیا اسے کلمے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ شروع سے دین پر تھے۔ کلمہ ادھیر عمروں میں ہو گئے، پڑھنا پڑا، جو پہلے کفر میں تھے تو یہ تاریخی دلیل ہے، نص ہے ابو طالب کی، کہ اگر بیوی کا بزمار ہوتا اور شوہر کار ہوتا تو جہاں رسول نے اور لڑکیوں کے نکاح فسخ کرائے تو کہہ سکتا تھا نا سرکار، پھر اپنے گھر میں دیکھیے بیوی کا ابو طالب کی زوجیت میں رہنا دلیل ہے، جیسے یہ مومنہ تھی ویسے ابو طالب کامل مومن تھا۔ اچھا خیر، یہ تو ایک ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ملی تو یہ لے لی، جناب خدیجہ کی کوئی چیز نہیں ملی تو ان کی عمر لے لی۔ اچھا مجھے بتائیے، اگر آپ 40 سال بھی کر دیں گے تو کیا وہ خدیجہ فضیلت میں گھٹ جائیں گی؟ آپ جو مرضی کہہ لیجئے،
مال ختیجہ کو اللہ نے اپنا احسان جتنایا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو کتنا پاک ہوگا مال ختیجہ جس سے اللہ کہہ رہے ہم نے تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا. ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے اور سبع مثانی. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. رات یہاں تک بات ہوئی تھی اللہ نے قرآن عطا کیا. تے والی عطا جہاں جائے گی اللہ خود بخود اس کو پہنچائے گا. حضور بستر پہ ہوں گے تو آئے گا, حضور رفظ میں ہوں گے تو آئے گا, بز میں ہوں گے تو آئے گا. لیکن جہاں توڑ والا آ جائے وہاں خود لینا پڑے گا اس تحفے کو جا کر. تو کوثر میں توڑ والا ہے, قرآن کے لیے تے والا ہے. لیکن دو چیزیں آ گئیں, قرآن عطا کیا اور سبع مثانی. سبع کہتے 7 کو, مثانی 2. الحمد کا نام ہے یہ. لوگوں نے کہا جی یہ 2 دفعہ نازل ہوئی سبع مثانی, مکے میں بھی مدینے بھی, چلیے مان لیا. ہم سوال کرتے ہیں قرآن کا یہ جز ہے کہ نہیں ہے؟ الحمد جو ہے قرآن کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل قرآن کا جز ہے. تو پھر اللہ نے تکرار کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے سبع مثانی اور ہے کوئی. 7 کو مقرر کرے 14 بن جاتے ہیں. یعنی 14 وہ ہستیاں ہیں جو قرآن کے وارث بھی ہیں اور قرآن کے عالم بھی ہیں, اور جس میں مولا متقیان اس منزل کمال پر ہیں. کوئی ایسی صفت نہیں جو علی کے اندر نہ ہو. انسان جو ہے 2 صفتیں ہو جائیں گی, 3 لے لے گی, لیکن ساری صفات کا مجموعہ بن جائے ناممکن ہے. عالم بھی ہو, شجاع بھی ہو, عالم بھی ہو, سخی بھی ہو, عبادت گزار بھی دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نہ ہو, صبر کی منزل میں بھی اس سے زیادہ کوئی نہ ہو, شکر کی منزل میں بھی اس سے زیادہ کوئی نہ ہو. یعنی ساری صفات سمٹ آئیں ایک ہستی میں. عالم بھی بے نظیر, عابد بھی بے نظیر, سخی ایسا بے نظیر کہ جو علی کے ہاتھ سے پالے پھر کبھی محتاج نہیں ہوتا. ایسا سخی کہ اگر طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا, کان میں گریے کی آواز آئی, طواف مکمل کیا, اس کے پاس آ گئے, بھائی کیوں رو رہے ہو؟ سرکار 6000 دینار چاہیے, 600 دینار چاہیے. اچھا کیا کرنا ہے تم نے؟ قرضہ دینا ہے 200 سے کاروبار کرنا ہے, 200 سے شادی کرنی ہے. آپ کو آ کر یہ کوئی کہے تو وہ کہے گا بھائی کماؤ اور شادی کرو. چلو قرضے کے تو ہم دے دیتے ہیں, لیکن یہ شادی کے پیسے بھی ہم سے مانگنے آگے, لیکن یہ علی ہے. ان کا اس وقت تو نہیں ہے, تم مدینے آ جانا تمہیں مل جائے گا, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے. ایک درود بھیجیے گا محمد آل محمد. زحمت نہ تو پھر درود بھیجیے گا محمد آل محمد. ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے. مدینے آ گیا اور پوچھتا رہا علی کا گھر کہاں ہے. امام حسن تشریف لا رہے تھے, آؤ میرے ساتھ میں لے کے چلتا ہوں. بابا ایسا شخص ہے, وہ آپ کا پتہ پوچھ رہا ہے. علی سمجھ گئے, کمبر کو بلا کر کہا وہ جو باغ ہے میرا اسے فروخت کر دو. اور وہ کون سا باغ تھا؟ جہاں رسول علی نے اپنے ہاتھوں سے تخم ریزی کی تھی. بک گیا, مختصر بک گیا. ابا
اور اس میں وہ تمام کی تمام باقی جو قیمت ملی تھی. اس کو بلایا، یہ 200 تمہارے، یہ 200 تمہارے اس کام کے، 200 تمہارے اس کام کے. اب بچ گئے. 3 دن کا فاقہ ہے گھر میں. تو کہا ہوگا چلو اب گھر کے لیے کچھ لیتا ہوں کہ مدینے کے مساکین کو پتہ چل گیا کہ آج علی کا ہاتھ عطا کر رہا ہے. اور چاروں طرف سے تھا یا علی، یہ سارے ایسے تھے، علی کا ہاتھ ایسے تھا، کیونکہ علی کا ہاتھ ہمیشہ رہا ہی ایسے ہے. سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے فارغ. گھر میں گئے، بی بی نے کہا فاقہ ہے. پھر نکلے، شمون کے پاس آئے، اس سے قرض لیا. آگے چلے، ایک فقیر نے ندا دی. حسن سے مخاطب ہو، بیٹا کیا کہتے ہو، اس کو دے دوں؟ بتا رہے ہیں کہ جیسا میں سخی ہوں ویسا ہی حسن بھی ہے. میری تمام اولاد ہے، بیٹا حسن دے دوں؟ ہاں بابا جان، ہو سکتا ہے یہ ہم سے زیادہ کوئی حاجت رکھتا ہو. عطا کر دیا. جیسے گئے تھے ویسے خالی ہاتھ. یہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ علی کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا. جا رہے تھے تو ایک شخص ناکہ لے کر حسین، جناب یہ ناکہ خریدیں گے آپ؟ ان کا نہیں، مجھے نہیں خریدنا. بہت اچھی نسل کا ہے جناب. آپ نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیسے خرید لوں؟ اچھا آپ خرید لیجئے، جب سہولت ہو تو دے دیجئے گا. آپ نے کہا نہیں خریدنا، ہمیں ضرورت نہیں ہے. کہا جناب خرید لیجئے آپ، بس یہ پکڑی رسم، اور جب سہولت ہو مجھے دے دیجئے گا. اب یہ مولانا حسن پکڑ لی، امام حسن کو پکڑائی، دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں. آگے سے ایک اور شخص آیا، سرکار ناکہ بیچیں گے؟ فرمایا بیچیں گے. میں 100 میں خریدا، ہم 200 میں لیتے ہیں. اب بیچ دیا تو کہا حسن اب رقم آ گئی، اس کو تلاش کرو جس کا یہ ناکہ تھا، تاکہ اس کا ہم قرض پہلے اتارو. اب وہ تلاش کر رہے ہیں، وہ ملنے میں نہیں آ رہا. سامنے سے رسول آئے. علی حسن کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ سرکار یہ واقع ہوا. مسکرائے رسول کہ وہ آدمی ہوتا تو تمہیں ملتا، لانے والا جبریل تھا، خریدنے والا میکائیل. تیری سخاوت کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. دیکھیں کہاں سے کہاں معاملہ نکلا. یہ ہے علی. سخاوت پہ آ جائے تو نظیر نہیں ہے. کسی حاتم طائی بڑا سخی تھا، تو کیا وصف تھا اس میں؟ سرکار 40 دروازے تھے اس کے، فرمایا اسے سخاوت آتی ہی نہیں تھی. وہ سخاوت جانتا ہی نہیں تھا. اس نے پہلے سے اتنا کیوں نہیں دیا کہ دوسرے پہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑی. میں کہتا ہوں یہاں نہیں پہ آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے، جس کو علی عطا کر دیں، حسن عطا کر دیں، حسین عطا کر دیں، پھر اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. سخاوت ہے تو منزل کمال پر. ایک روٹی مانگنے پہ جو قطار دے رہا ہو. کمبر بھی گھبرا گیا کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ رسول میرے ہاتھ میں تو یہ غلام بھی لے جاؤ. ایک روٹی مانگنے پہ ہمیں آپ جتنے بیٹھے فخر کریں کہ آپ علی کی ولایت کے اقرار کرنے والوں میں ہیں. دنیا کی پریشانی سے کبھی مت سمجھیے گا. علی جیسا وارث یہاں ہو. علی وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اے شیعہ میرا بن جا. تم اس وقت تک مرے گا ہی نہیں جب تک کہ علی کی زیارت نہ کر لے. یہ وہ خاندان ہے جو بے وارث نہیں چھوڑتا. رسول کی حدیث ہے کوئی شخص نہیں مر سکتا جب تک کہ علی کی زیارت نہ کر لے.
सखावत की मंजिल पे, कमाल पर, इल्म की मंजिल वो है कि सबसे मुश्किल दावा सलूनी का है। आबिद का दावा मैं इबादत गुजार हूं, धोखाबाजी करके कुछ अरसा वो निभा लेगा, लेकिन इल्म का दावा नहीं कर सकते आप। इधर सवाल आया नहीं और उधर खुलाने के कितने आलिम हैं, और ये खुद कह रहे हैं सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो। क़िबला मोहतरम, आज तक दुश्मन नहीं लिख सका कि हमने अली से पूछा हो और अली ने मोहलत मांगी हो। रसूलुल्लाह ने जितनी भी हदीस मौला कायनात के लिए फरमाई हैं, इल्म के मुतालिक, सखावत के मुतालिक, हर कमाल के मुतालिक जितनी हदीस मौला क्यों फरमाई आपने कि मेरे बाद मेरी तमाम सिफात और मेरे मनसब का वारिस अली इब्न अबी तालिब है। ये क्यों फरमाना पड़ा रसूल को? अल कुरान मा अलीयन, किस हैसियत से कुरान अली के साथ है? गले में लटकाए रखते थे? नहीं, इसलिए कि हर किताब की लुगत होती है। किताब में लफ्ज हैं, माना नहीं है, माना आपने लुगत में देखना होंगे। अगर लुगत ना हो तो किताब समझ में नहीं आएगी। अल्लाह का हबीब बताना चाह रहा है कि कुरान की लुगत का नाम है अली इब्न अबी तालिब। ये तुम्हें अली बताएंगे। अली, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने सिर्फ सवाल किया, शहर हो गई अली, अलहम्द पर अलिफ लाम क्यों आया? मैं उसकी तफसीर भी मुकम्मल नहीं लिख पाया। सूरह फातिहा तो अलग है ना, सूरह अलहम्द पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अलिफ लाम क्यों आया? आम मुफस्सिर कह देगा मखसूसियत के लिए, खसूसियत के लिए, कि मखसूस दुआ सिर्फ तारीफ अल्लाह के लिए, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ये लाम ताकीद है, ये लाम तारीफ है, इससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन वो अली हैं, वो जानते हैं कि अलिफ के अंदर हकीकत क्या है, बे के अंदर हकीकत क्या है। अली तो अली की बेटी हरूफ मुक़त्तआत पर कूफे में दर्स देती रही है। मदरसा कायम कर लिया था बाबा की शाही में, 4000 खवातीन को दर्स कुरान देती थी, और दर्स कुरान नाजरा नहीं, अली छुप के बेटी का दर्स सुनते थे। जब हरूफ मुक़त्तआत पे दर्स दे चुकी तो पर्दे से निकल कर पेशानी छूनी तो कसम ब खुदा मेरी बेटी, तुमने वही तफसीर बताई जो अल्लाह ने आले मोहम्मद को अता की हुई है। फस्सलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सिवाय इनके सारे ला तालमून। किबला जी दरवाजे पे खिज़र आके पूछता हो, कितना इल्म है खिज़र के पास? मूसा से 70 गुना। ये इल्म ऐसी चीज है कि इसके लिए तमन्ना पैदा हो जाती है। जो ये समझ ले मैं सब कुछ बन गया, इसका मतलब आलिम ही नहीं है। जो अपने जबान से कहा मैं बहुत कुछ जानता हूं, कितना इल्म है ज़र्फ़ अली में अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जितने भी हैं सिवाय इनके अंबिया के, बाकी सब ला तालमून है। और अहलुल ज़िक्र जो है, अल्लाह कह रहा है सवाल इनसे करो। बड़ी बड़े हाकिमों के दरबार में मसला अड़ा, अली याद आया। अली का याद आना दलालत है कि विरासत तो है अली ही की, क्योंकि हाकिम कुर्सी का मोहताज होता है, वारिस नबी और कुरान मोहताज नहीं होता। अली जानता है मेरी हैसियत क्या है। देखिए अब ये मोहल्ला है, एक एरिया है, यहाँ का जो अमीर शहर हो मिसाल के तौर पर, शेख साहब हो,
اور وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں، ڈرائیور ان کا ساتھ ہو، نوکر ان کا ساتھ ہو، اور وہ بازار سے گزریں اور گاڑی کو رکوائیں اور اتر کے کہیں کہ لو اپنے بٹوے سے پیسے نکالیں کہ یہ چیز لے کر آؤ، اور اس میں سکہ بھی لڑک جائے اور لڑکتے لڑکتے نالی میں چلا جائے، تو سیٹ پلٹ کبھی نہیں دیکھے گا کہاں گیا، کیونکہ اسے اپنی حیثیت کا پتہ ہے، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، میرے کارخانے کتنے ہیں، میری زمینیں کتنی ہیں، میرے نوکر کتنے ہیں، میں اس سکے کے لیے گندا ہاتھ کروں گا۔ علی بھی اپنی سرحد ولایت جانتا تھا، اس لیے کبھی حکومت کے لیے علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ علی کو تخت کی ضرورت نہیں ہے، جو مہر نبوت پہ قدم جما لے اسے مسند حکومت کا زیب دے گی۔ علی جانتا ہے میری سرحد ولایت کتنی وسیع ہے، میں ان حکومتوں کے لیے آیا ہی نہیں ہوں۔ جب آ گئے تو فرمایا بھیڑ کی ناک سے جو گندگی بہتی ہے اس سے بھی کمتر سمجھتا ہوں اس کو، لیکن میں حقدار کو حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ سگا بھائی آ گیا حکیم، کون ہے بتائیے حاکم ایسا؟ سرکار گزارا نہیں ہوتا، بڑھا دیجیے۔ یہ آپ نے گرم لوہا آگے کیا، ہاتھ کھینچا، تم صرف دنیا کی حالت سے ڈر گئے، وہ جہنم کی آگ۔ اب وکیل چلے گئے کہیں اور اس نے پوچھا مجھ میں اور علی میں کیا فرق پایا، مجھ میں اور بھائی میں کیا فرق پایا؟ اب یہ بھی چونکہ ہاشمی تھے سمجھ گئے ساری بات، پلٹ آئے علی کی طرف، کہا علی وہ نہ دے سکا جو تو نے دے دیا۔ تو اس کو سمجھ بھی نہیں آئی کیا کہہ گئے، اسے سمجھانا پڑا کہ تم نے جو میرے حق سے زیادہ دیا ہے تو کسی کا حق مار کے دیا ہوگا، میرا بھائی کسی کا حق نہیں مارتا۔ اس لیے حق کو دیکھنا ہو تو علی کی سیرت کو دیکھیے کہ حق کیا ہے، ایمان کیا ہے، زہد کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ کوئی صفت چھوڑی مولا کائنات نے، آپ جیسا نہ کوئی زاہد۔ دیکھیے زہد میں تقوی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تقوی سے خوف الہی پیدا ہو کے انسان حرام سے دور ہو جاتا ہے، لیکن زہد اپنی تمام جسمانی لذات کو مرضی الہی کے تابع کر دے۔ دنیا سے ترک ہو جانا زہد نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کہیں نہیں فرمایا دنیا سے الگ ہو جاؤ، پہاڑوں میں نکل جاؤ، حجروں میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنا شروع کر دو، نہ اولاد کی خبر نہ بیوی کی خبر۔ علی نے نہیں کہا یہ، علی نے نہیں کہا کہ نوکری مت کرو، تجارت مت کرو۔ علی جیسا نہ کوئی زمیندار ملے گا، علی جیسا نہ کوئی تاجر ملے گا۔ یہ زمیندار کے جتنے بھی ابتدائی چیزیں، کیاری بنانا، سمجھتے ہیں کیاری کو، اس کے موجود علی ہیں۔ سب سے زیادہ علی نے کنویں کھودے اور کھود کر وقف کرتے تھے کہ یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، جو بھی انسان گزرے، یہ وقف عام ہے۔ اپنے ہاتھ سے کنواں کھودتے تھے، مزدور بھی لاتے تھے، اور سر سے سر زمین پر علی صرف اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے اور ہاتھ سے معلوم کر لیتے تھے کہ یہاں پانی ہے۔ عمار نے یہی وصف صفین میں دیکھا مدت کے بعد کہ یہ ہاتھ ایسے ہی کر رہا ہے جیسے مصطفیٰ کرتا تھا۔ معلومہ مصطفیٰ کی تمام صفات اور معجزات کا بھی کوئی وارث ہے تو وہ ہے علی۔ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس میں علی کو نہ بلایا گیا، جتنے پیچیدہ فیصلے ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ تو اب لے کے آئے نا آپ۔ اب یہ الگ بات ہے، غیر مسلم نے علی کو پڑھا، انہوں نے کمال حاصل کر لیے۔ یہ داڑھی کے بال پوچھتے رہے، یہ سر کے بال پوچھتے رہے، اور غیر مسلم نے کہا کیونکہ یہ مصطفیٰ کا وسیع ہے۔ یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں،
وہاں راستے ہیں انہوں نے تلاش کر لیے، جو علی کہتے رہے وہ تلاش کرتے رہے۔ آج داڑھی کے بال پوچھنے والا کہیں اور بیٹھا ہے۔ علی نے کہا علم حاصل کرو، کسی منزل میں علم حاصل کرنے میں رک نہ جاؤ، مسلسل جہد کرو۔ رزق تمہیں بغیر مشقت کے شاید حاصل ہو، کیونکہ ایک رزق تمہارے پیچھے آتا ہے، لیکن علم نہیں حاصل ہوگا جب تک کہ محنت نہیں کرو گے، تجسس نہیں کرو گے۔ تو دو لڑکے دربار میں پیش کیے گئے اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ مرحوم جو تھا یہ میرا باپ تھا، اس کی ماں سے میرے باپ نے عقد ثانی کیا تھا، تو ہم چونکہ شکلاً قدم ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی ایج گروپ کے ہیں۔ دربار نے کہا بھائی کوئی دلیل تمہارے پاس؟ تو گواہ، اب وہ بھی گواہ لے آیا، وہ بھی گواہ لے آیا، وہ اٹک گئے اس میں، مجبوراً علی کو بلانا پڑا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ آج میں وہ فیصلہ دوں گا کہ ملائکہ متحیر ہو جائیں گے۔ انسان تو چھوڑ دیجیے آپ نے کہا سلمان فاتح دونوں کو بلایا، اتمام حجت پوچھ لیا، اس کے بعد کہ سلمان نستر لے کر آؤ، تشت لے کر آؤ۔ کمبر کو فرمایا اس کے باپ کی قبر پوچھو کہاں ہے، اور وہاں سوراخ کر کے اس کی چھوٹی سی ایک ہڈی لے آؤ۔ آگے سارا سامان، ایک لڑکے کو بلایا، اس کو نشتر مارا گیا، تشت میں خون آیا، ہڈی ڈالی گئی، ہڈی سفید کی سفید رہی۔ آپ نے فرمایا تم الگ ہو جاؤ۔ دوسرے کو بلایا، نشتر مارا، خون آیا، وہ سرخ ہو گئی، فرمایا یہ اصل بیٹا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کون سا علم ہے جو علی کے دروازے سے نہیں نکلا، میتھمیٹکس اس کے تمام اصول الجبرے کے مولا کائنات کے دروازے سے نکلے ہوئے ہیں۔ اہل سنت نے اس کو مسئلہ رکابیہ کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ ہمارے زمانے میں پہاڑے تھے، اب تو بچوں کیلکولیٹر تھما دیتے ہیں لوگ، ان کو پہاڑے کا پتہ ہی نہیں پہاڑا ہوتا کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہاڑ کی مؤنث کا نام ہے پہاڑا۔ جدید تعلیم آ گئی نا، تو پہاڑے سکھائے جاتے ہیں، اس سے ضرب تقسیم کرتے تھے۔ اچھا کیلکولیٹر بھی ٹائم تو لگے گا نا آپ کو انگلیاں چلانے میں۔ آپ ایک رقام میں قدم ڈال چکے، دوسرا ڈال رہے ہیں، پیچھے سے عورت لے گا یا علی ظلم ہو گیا میرے ساتھ، میرا بھائی بہت دولت دے کے مرا ہے لیکن مجھے ایک درہم ملا۔ ڈالتے ڈالتے فرمایا لگتا ہے تمہاری ماں بھی زندہ ہے، تمہارے 11 بھائی بھی زندہ ہیں، تمہاری بھاوج بھی زندہ ہے۔ کہاں مولا آپ جانتے ہیں مجھے؟ کہا نہیں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ تو میرا خاندان بتا رہے ہیں؟ کہ تیرا سوال بتا رہا ہے کہ تجھے ایک ہی درہم ملے گا۔ ادھر سوال آیا نہیں، علی نے جواب دیا ہی نہیں۔ اب چونکہ 2 مجلسیں رہ گئی اور میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے رسول کی مقام کو سمجھ لیجئے، پھر فیصلہ کیجئے گا کون بیٹھے گا یہاں۔ ہم تو کہتے ہیں جس مرضی کو بٹھا دو، لیکن جو آ رہے ہیں وہ بھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو ان کے علم کی بنا پر برگزیدہ کیا۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ۔ اللہ جسے کہہ رہا ہو کہ یہ علم کی بنا پر پہلے تھے برگزیدہ، یعنی ہم نے ان کو منتخب کیا۔ 2 تفسیریں آئمہ سے معصومین کی سے،
کہ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں لقد اخترناہم علی علمہم، ہم نے برگزیدہ کیا اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا۔ دوسری تفسیر فرماتے ہیں لقد اخترناہم علی علمی، میرے علم میں تھا کہ یہ آل محمد کبھی بھی میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ اب بیچ میں آتا ہے کہ 4 افراد مسجد نبوی میں آئے دلائل نبوت مانگنے کے لیے، مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے اندر آ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ یہ سب رونے لگے۔ کہا بھائی ہم نے پوچھا محمد کون ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا وہ دیکھو قبر جو ہے نا وہ سرکار کی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہ مایوس ہوئے کہ ہم تو آئے تھے، ایمان لے آئیں گے دل نبوت مل جائے گی، تو سرکار تو چلے گئے۔ اچھا یہ بتایا ان کا وارث کون ہے؟ کہا یہ تشریف فرما ہے۔ کہا پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، ہماری کتابوں میں تو اس کے وارث کا نام تک موجود ہے، اس کی صفات موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی اب تو بس ٹھیک ہو گیا، مایوسی ختم ہوگی۔ تو انہوں نے کہا مسمک، تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ اب انہوں نے نام بتانے شروع کیے۔ ایک نام ان کا عتیق بھی ہے پرانی کتابوں میں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ وہ چاروں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے یہ تو نام ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ کے بعد کون ہوں گے؟ کہا یہ والے ہوں گے۔ آپ کا نام؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے بعد کون ہوں گے؟ یہ ہوں گے۔ نام بتائیے۔ نام تو چیز مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جن کے بعد یہ بیٹھے ہیں ایسے، تو جب یہ ایسے ہیں تو نعوذ باللہ وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ سلمان نے ہاتھ رکھا کہ میرا وہ سید سچا تھا، صادق تھا، لیکن پوچھ غلط رہے ہو۔ اب مسجد میں ایک دروازہ کھلتا ہے، نقل بات کیا، مولا کائنات نے دروازہ کھولا تو یہ چاروں کہتے ہیں یہ چہرہ بتا رہا ہے۔ کہ منزل مل گئی ہمیں۔ اب یہاں بھی انہوں نے پوچھا مسموک نام ہے تو چیز، تو آپ نے فرمایا کون سا والا بتاؤں؟ قرآن والا بتاؤں؟ توریت والا بتاؤں؟ زبور والا بتاؤں؟ انجیل والا بتاؤں؟ جنات جو مجھے کہتے ہیں وہ بتاؤں؟ بحر و بر میں جو جانور مجھے پکارتے ہیں وہ بتاؤں؟ جو میری ماں نے میرا نام رکھا وہ بتاؤں؟ اس لیے واحد خیبر کی جنگ ہے جہاں آپ نے ماں سے تعارف کرایا، چونکہ مرحب کو نجومیاں کہہ چکی تھی کہنا سب سے لڑنا پھرنا جس کا نام ہو حیدر۔ اس سے نہ پھر جانا۔ جب اس نے کہا نا میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام مرحب، آپ میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ بتانا چاہتے تھے بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ، میں وہی حیدر ہوں، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ شیر اس کو چیر رہا ہے۔ مرحب نے خواب دیکھا تھا کہ شیر نے حملہ کیا اس کو چیر دیا، کہ سب سے اعلیٰ جس کا نام، کیونکہ یہ حیا درا لفظ ہے اصل میں، کیونکہ آپ نے ازداد چیرا تھا نا، تو ازداد کہتے ہیں عربی میں حیا درا مانے چیر دینا۔ تو جب وہ کعبے سے باہر نکلے تو وہ شام چھوڑا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اوپر کا جبڑا پکڑا اور نیچے کا اس کو چیر دیا، تو سب نے کہا حیا درا، ہائے ہائے ہماری حلال حرام کی میزان ہی تو ہوگی۔ تو میزان تو آ گئی۔ یہ تو سوائے کے مورکہ نے لکھا ہے علامہ ابن حجر مکی میں، کہ جب ہم کوئی پرائیویسی بات کرتے تھے اور مجمع عام ہو جاتا تھا تو ہم ذکر علی چھوڑ کے پیشانیاں پڑھتے تھے، کیونکہ دشمن علی کو علی ہضم نہیں ہوتے۔
آج بھی دیکھ لیجیے ذرا، علی کا نام لیں گے چہرے پہ موڑ آ جائے گا. ایک ہاتھوں کا موڑ ہوتا ہے، ایک چہرے کا فیس کا موڑ ہو جاتا ہے ان کو. یہ ہے ایمان اور منافقت کی نشانی جو چہروں پہ آ جاتی ہے. خوش قسمت ہے وہ جو علی کی محبت پر ہے کہ ان کی ماؤں نے خیانت نہیں کی ہوئی، کیونکہ رسول نے فرمایا تمہارا کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ حسین دن بہت تیزی سے گزر گئے. 7 محرم 8 کی رات ہے. آج کربلا میں آب کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے. پانی پہ تو شروع سے پابندی تھی، لیکن آج جو ذخیرہ آب تھا کئی ناکوں پر مشکیں لاد کر لائے تھے امام. 2 خیمے تھے جس میں خالی مشکیں پڑی ہوئی تھیں. چھوٹے چھوٹے بچے جا کے وہ خالی مشکوں کو سینے پہ گلوں پہ لگاتے تھے. حر کو سراب کر دیا، اس کے لشکر کو سراب کر دیا. آغاز ہو چکا ہے. آج اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے جو یتیم ہے. حسن کا نام ہے اس کا قاسم، لیکن زین پر قاسم تھا، جب زمین پر آیا تو قاسم نہیں تھا. عزاداران حسین، یہ وہ شہزادہ ہے جس نے کربلا میں موت کا ذائقہ بتایا. آج تک کوئی فلسفی موت کا ذائقہ نہیں بتا پایا. اگر بتایا بھی ہے تو تلخ کڑوا. جب شب عاشور ہوئی ہے تو امام نے خطبہ دیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. عباس شمع گل کر دو. یہ جاتے ہوئے شرماتے ہیں. شمع گل ہو گئی، چراغ گل ہو گیا، نہیں معلوم کون رکا کون گیا. عباس چراغ روشن کرو، دوبارہ چراغ روشن ہوگا. تو بوڑھے جتنے تھے انہوں نے عمامے اتار کے کمر پہ کسے ہوئے تھے. جو جوان تھے انہوں نے تلواریں کھینچی ہوئی تھی. امام کی نگاہ پڑی کہ قاسم پنجوں کے بل کھڑا تھا. حسین برداشت نہ کر سکے، دوڑ کر گئے، گلے سے لگا لیا. قاسم کا بس چچا جان بتا دیجئے فہرست شہداء میں میں ہوں. بیٹا تم کیا، تمہارا بھائی اصغر بھی فہرست میں ہے. خاندان کی غیرت نے جوش مارا. چچا جان یہ کیا ہمارے خیموں میں اندر آئیں گے؟ میں کہتا ہوں قاسم کاش شام غریبہ ہوتے کہ خیمے تو رہے ہی نہیں تھے. وہ تو جلی رات پہ سادات غیر سادات بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، یتیم بچوں کو سنبھالے ہوئے. اب آپ پوچھتے ہیں قاسم تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی. جو موت کو شہد سے زیادہ میٹھی، سے پتا چلا کہ شہد شہزادے کو زیادہ پسند تھا کیونکہ بچہ تشبیہ اسی سے دیتا ہے. عزاداران حسین بار بار آتے ہیں صبح عاشور، امام پلٹا دیتے ہیں کیونکہ امام کے علم میں تھا کہ میرے بھائی کی تحریر ہے، بس وہ مجھے مل جائے تو میں اجازت دوں. ماں نے دیکھا کہ قاسم روتا ہوا پلٹا. بیٹا کیوں روئے؟ کہ چچا پلٹا دیتے ہیں، ابھی اجازت نہیں دے رہے. فضا کو بھیج کے امام کو بلایا گیا. آقا میرے بچے سے کوئی تقسیم نہیں ہے. اسی اسنا میں شہزادے کو یاد آیا کہ جب باپ دنیا سے جا رہا تھا تو ایک تحریر لکھ کے کہا تھا اسے محفوظ کر لینا قاسم، جب کوئی مشکل پڑے. یعنی قاسم زندگی کو مشکل سمجھ رہا ہے. فوراً جانا. بابا نے ایک تحریر دی تھی، اسے کھولا، چوما، آنکھوں سے لگایا، دوڑتے ہوئے چچا جان میرے بابا کی تحریر مل گئی. امام نے خط کھولا، یہ خط ہے حسن کا اپنے بھائی حسین کے نام. 61 ہجری ہوگی، 10 محرم ہوگا، میدان کربلا ہوگی. بھائی میں نہیں ہوں گا، اگر میرا قاسم آ جائے اسے میرے لائن سمجھ کے اجازت دے دیجیے گا. آپ
مقتل کہتا ہے کہ شہادت کا تو خدا جانے امام کا کیا حال ہوا ہوگا، بچے کو گلے سے لگا لیا، اتنا روئے ہیں امام، بے ہوش ہو کے گر پڑا، فاقہ ہوا، بیوی و تبرکات کے صندوق لاؤ، آپ لگاؤ میرے لال، آج تمہیں اپنے ہاتھوں سے ابا و قبا گوشت میں ڈالتا ہوں، ننا سا ماما باندھا، تلوار ہمائی کی، زین پر بٹھا دیا اور کہتے ہیں قاسم بس ایک بات کہوں گا بیٹا، اسے ذہن میں رکھ لینا، تم بنی ہاشم کے فرزند ہو، تم علی کے پوتے ہو۔ سمجھ گیا شہزادہ، آیا میدان میں تو یہ افراد ہیں، محمد ہوئے، حضرت قاسم ہوئے، مولا عباس ہوئے، خود امام حسین برادران عباس، کہ جب یہ گئے تھے تو بھگدڑ میں چیئے فوج میں، شامی کوفی بھاگنے لگے، تلواریں کہیں، یہ خود کہیں۔ جب قاسم کا یہ نقشہ دیکھا، پسرے صاحب نکلا اور اس نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ قاسم، کہا یہ تمہارے قابو نہیں آئے گا، ارزق کو بلا کر لاؤ۔ ارزق کو بلایا گیا، جب اس نے دیکھا یہ بچہ کا، یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ بچہ ہے، میں پہلوان ہوں، کوفہ کا مانا ہوا، میرے بیٹے وہ جائیں گے اس کے مقابلے میں۔ ایک بیٹا ہے واصل جہنم، دوسرا واصل جہنم، تیسرا واصل جہنم۔ عزادار حسین ایک مرزا مہدی کربلا میں روزہ خان تھے، یہ ایک دن مصائب پڑھ رہے تھے یہ کہ جب اصغر بھی شہید ہو گیا، قاسم بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، تو آپ نے چھوٹی سی قبر کے دائیں بائیں یہ دو لاشیں رکھی اور اس کے بعد پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہا واہ غربتا۔ تو مرزا مہدی کہتے ہیں میں یہ مسائل پڑھ کے حسب ناشتہ کر کے سو گیا، خواب میں رسول کی بیٹی آ گئی، مرزا مہدی آئندہ یہ مسائل نہ پڑھنا۔ عزاداران حسین قاسم کو جاؤ ملی، میدان میں آئے، اپنے جوہر دکھائے، ارزق کا ایک بیٹا مارا گیا، دوسرا آیا وہ بھی مارا گیا، تیسرا واصل جہنم۔ اب یہ تلوار لے کے غصے میں چلا، جس کے 3 بچے مر جائیں کتنا غازی غضب ہوگا اس کا، ادھر یہ چلا، ادھر امام خیمے میں آئے، اے مادر قاسم میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے، اللہ دعا رد نہیں کرتا، تمام دعا کرو اللہ میرے بچے کو اس کو فتح دے دے۔ سادات غیر سادات ماں قرآن سر پر رکھ کے دعا کرنے لگی، ادھر ان کی آمین بلند ہوئی، ادھر قاسم نے کہا اللہ اکبر۔ اب جو گرد چھٹی، حسین کہتے ہیں مرحبا قاسم، دیکھا وہ ملعون پڑا ہوا ہے، قاسم اس کو فتح پا گیا ہے، اب تیسرے صاحب نکلا کہ اب ایسے نہ لینا، چاروں طرف سے گھیر لو۔ یہ بالکل قاسم کو ایسے ہی گھیرا گیا جیسے اصل کو امام حسین کو گھیرا تھا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا مارا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی برچھی مار رہا تھا، آخر کار قاسم جب زمین پر آیا تو کہا یا اماں ہو درگنی، اے میرے چچا میری نصرت کو پہنچیے۔ حسین گھوڑے پر بیٹھے، تلوار سے مہینوں کو ہٹایا، ہٹاتے ہٹاتے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اب جو امام نے لاش اٹھانی چاہی تو پھر خیمے میں آنا پڑا، کا فضا کوئی حسیر ہو تو دے دو، کوئی چٹائی ہو تو دے دو مولا، چٹائی کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کہ میرا قاسم اس قابل نہیں رہا۔ عزاداران حسین امام نے اپنی ہوا بچھائی، کوئی اور کہیں سے، کوئی اور کہیں سے، دیکھا عالم غربت میں ایک ہاتھ ہے جو وہ اور اٹھانے میں مدد کر رہا ہے۔ امام رو کر کہتے اس عالم غربت کو تم دو، حسین حسن مجتبی ہو، حسین کا نام ماں زہرا بھی ہے، بابا مرتضی بھی ہے، نام رسول بھی ہے، ماتم حسین۔
چکا ہے. آپ